السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے 2 سال پہلے عرب کے مشہور سردار اور آگے چل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بننے والے سسر حارث بن ابی ذرار کے گھر میں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی کہ جس کا نام برہ رکھا گیا، اور آگے چل کر انہی کا نام حضرت زبیریہ پڑا کہ جن کی قسمت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بننا لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیریہ کو بہت خوبصورتی عطا فرمائی تھی، جو بھی انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ حضرت زبیریہ بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ وہ جو چیز بھی مانگ لیتی ان کے والدین ان کے لیے حاضر کر دیتے۔ دھیرے دھیرے حضرت زبیریہ جوانی کی عمر کو پہنچی تو ان کے والد کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ حضرت زبیریہ کے لیے رشتے تو بہت آتے تھے، لیکن والد کی خواہش تھی کہ میں خود بھی سردار ہوں تو میری بچی کی شادی بھی کسی سردار گھرانے میں ہی ہونی چاہیے۔ انہی دنوں ایک روز جب حضرت زبیریہ کے والد حارث اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے اپنی لڑکی زبیریہ کی شادی کی باتیں کر رہے تھے تو اسی وقت ان کے قبیلے کا سردار صفوان آ گیا اور اس نے حارث سے ان کی بیٹی زبیریہ کا رشتہ اپنے لڑکے مصافح کے ساتھ مانگ لیا۔ حضرت زبیریہ کے والد اس پیشکش پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً یہ رشتہ قبول کر لیا، اور پھر جلد ہی حضرت زبیریہ اور مصافح کی شادی ہو گئی۔ کچھ دنوں تک تو یہ دونوں بہت خوش ہو کر زندگی گزارتے رہے، مگر ایک رات اچانک حضرت زبیریہ نے خواب دیکھا کہ کعبہ کی طرف سے چاند نکلا اور وہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور پھر ان کی گود میں اتر گیا۔ حضرت زبیریہ نے جیسے ہی یہ خواب دیکھا تو گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور سوچنے لگی کہ آخر اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ حضرت زبیریہ کو اچھی طرح پتہ تھا کہ اس وقت مکہ کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین عروج پر ہے اور روزانہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان پر ایمان لا رہی ہے، تو وہ بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کیا اس چاند سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ یہ خیال آتے ہی حضرت زبیریہ نے اگلے ہی پل خود کو جھٹکا دیا اور کہنے لگی کہ ارے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے شوہر اور میرے باپ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وہ تو ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں تو ہر وقت ان کی برائی ہوتی رہتی ہے، تو اس چاند سے وہ مراد نہیں ہو سکتے۔ یہی ساری باتیں سوچ کر حضرت زبیریہ نے اس وقت تو اپنے دل کو دلاسا دے دیا، لیکن اس خواب کے بعد اکثر ان کے اندر ایک الجھن سی رہتی۔ جب اگلی صبح وہ سو کر اٹھی تو ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، کیونکہ حضرت زبیریہ کو بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین تھا کہ اس چاند سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور ایک نہ ایک دن میری قسمت بھی بدلے گی۔ جب حضرت زبیریہ کے شوہر نے ان کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو پوچھنے لگا کہ اے برہ، آخر آج تم اتنا زیادہ خوش کیوں ہو؟ تو حضرت زبیریہ نے اپنے شوہر کو کچھ بھی نہ بتایا اور یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال دیا۔ وقت گزرتا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ جنگ بدر و احد بھی ہوئی، لیکن عرب کے لوگوں کی دشمنی کم نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر حضرت زبیریہ کے والد حارث بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ وہ کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر چپکے سے اچانک ان پر حملہ کر دے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1000 صحابہ اکرام کے لشکر کے ساتھ قبیلہ بنو مستلق کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
اور حضرت سلمہ بھی تھیں۔ ادھر جیسے ہی حضرت زبیریہ کے والد حارث کو یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ ہمارے قبیلے پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو وہ ڈر کر قبیلے سے بھاگ گئے۔ لیکن قبیلے کے کچھ لوگ ابھی بھی ضد پر اڑے تھے کہ کچھ بھی ہو ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ ضرور لڑیں گے۔ آخر جب صحابہ اکرام کا لشکر اس قبیلے میں پہنچا تو ان لوگوں نے پہاڑوں میں چھپ کر صحابہ اکرام پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ کچھ دیر تو صحابہ اکرام ادھر ادھر بکھرے، لیکن پھر سبھی نے ایک جٹ ہو کر ان پر ایسا حملہ کیا کہ اس قبیلے کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دی۔ آخر یہ قبیلہ صحابہ اکرام کے سامنے کمزور پڑ گیا اور اپنی ہار مان لی۔ اسی جنگ میں حضرت زبیریہ کے شوہر مصافے بھی مارے گئے اور حضرت زبیریہ بیوہ ہو گئی۔ جنگ کے بعد صحابہ اکرام نے اس قبیلے کے بہت سے مردوں و عورتوں کو اپنا غلام بنا لیا، جیسا کہ اس زمانے کا یہ رواج تھا۔ انہی غلام بننے والی عورتوں میں حضرت زبیریہ بھی تھی، جو مال غنیمت کی تقسیم کے بعد مشہور صحابی حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ حضرت زبیریہ نے ان صحابی سے کہا کہ کیا آپ مجھ سے کچھ رقم لے کر آزاد کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ثابت نے جواب دیا کہ ہاں مجھے منظور ہے، لیکن اس کے بدلے میں 9 اقیہ سونا لوں گا۔ اس زمانے میں سونے کے سکے چلا کرتے تھے، تو حضرت ثابت نے 9 اقیہ مطلب 9 سونے کے سکے حضرت زبیریہ سے مانگے تھے۔ تو اب بیچاری حضرت زبیریہ کے پاس روپیہ پیسہ تو تھا نہیں، وہ ان سونے کے سکوں کا انتظام کہاں سے کرتی؟ اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ انہوں نے اپنے آزاد ہونے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف جیسے ہی حضرت زبیریہ کے والد کو خبر ہوئی کہ میری پیاری بچی زبیریہ کو مسلمانوں نے قید کر کے باندی بنا لیا ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ اے نیک انسان، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میری بیٹی بہت اونچے خاندان کی ہے، ہم یہ بات گوارا نہیں کر سکتے کہ میری بیٹی کو باندی بنا کر رکھا جائے، اس لیے آپ جو بھی قیمت مانگے میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، بس آپ میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ معاملہ تمہاری بیٹی زبیریہ پر ہی ڈالتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ آزاد ہو کر جانا چاہے تو میں بغیر کسی قیمت اسے جانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اگر وہ مدینہ میں ہی رہنا چاہے تو میں اس کے آپ کے ساتھ جانے پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا پیارا سا جواب سن کر حضرت زبیریہ کے والد بہت خوش ہوئے اور جلدی سے اپنی بیٹی زبیریہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگے کہ اے میری بیٹی، محمد نے تمہیں آزاد کر کے لے جانے کی اجازت دے دی ہے، اس لیے اب تم کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے میری رسوائی ہو۔ لیکن حضرت زبیریہ نے جواب دیا کہ میں مدینہ چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، کیونکہ شاید حضرت زبیریہ سمجھ چکی تھی کہ میرا وہ خواب جو آج سے کچھ سال پہلے میں نے دیکھا تھا کہ ایک چاند میری گود میں آ کر گرا ہے، شاید اس خواب کی تعبیر مدینہ ہی میں موجود ہے اور جلد ہی وہ خواب پورا ہونے والا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیریہ سے کہا کہ کیا تمہیں 9 اقیہ سونے کے بدلے اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو وہ کہنے لگی کہ ضرور فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارا 9 اقیہ سونے کا قرض ادا کر کے تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سنتے ہی حضرت زبیریہ بہت خوش ہوئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ میرا وہ خواب بالکل سچ تھا اور خواب میں اس چاند سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیریہ سے نکاح فرما لیا اور وہ ان قسمت والی عورتوں میں شامل ہو گئیں کہ جنہیں دنیا و آخرت ہر جگہ کی کامیابی نصیب ہوئی۔ حضرت زبیریہ اپنی شکل و صورت سے بہت زیادہ خوبصورت تھیں، اس لیے حضرت عائشہ کو ان پر اکثر رشک آیا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتی کہ زبیریہ کی باتوں میں وہ اثر ہے کہ جب بھی وہ بات کرتی ہیں تو سامنے والے کا دل جیت لیتی ہیں۔ وہ بہت نرم مزاج اور اچھے اخلاق کی عورت ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت زبیریہ سے محبت کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے تھی، کیونکہ اللہ نے حضرت عائشہ کو جن جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ دوسری کسی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی میں موجود نہیں تھی، اور حضرت عائشہ کے ذریعے اللہ نے اسلام کی وہ خدمتیں لی ہیں کہ جو قیامت تک تمام مسلمانوں کو فائدہ دیتی رہیں گی۔ حضرت زبیریہ تقریباً 70 سال زندہ رہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 46 سال بعد مدینہ ہی میں ان کی وفات ہوئی، اور مدینہ کے گورنر مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو